بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جو بندہ ماہ رجب میں 7 روزے رکھے گا، ایک روزے کے بدلے میں جہنم کا ایک دروازہ اس کے اوپر بند ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آتش جہنم سے اس کو محفوظ رکھے گا اور جہنم کو اس پہ حرام قرار دے گا۔ رزق اور عمر میں اضافے کے اسباب، چند ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے مسلسل یعنی نیکیاں کرنا یہ عمر میں اور رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اضافے کے لیے کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے ذریعے اللہ عمر کو بڑھاتا ہے۔ پہلی نیکی، پہلا کام تلاوت قرآن۔ قرآن کو پڑھنا، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور نیکیاں بڑھتی ہیں، اور جو تلاوت قرآن کرتا ہے جس گھر میں کی جاتی ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے، فقر نہیں رہتا، بلکہ رزق میں کبھی اس کی تنگی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھر کو روشن و منور کرو تلاوت قرآن کے ساتھ۔ دوسرا، علم دین حاصل کرنا، اس سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ طالب علم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے۔ خوشخبری ہے ان کے لیے جو اہل فقہ ہیں اور حکمت کی صحبت اختیار کریں، جو طالب علم علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ جو شخص علم میں ترقی کرے اور زہد و تقوی میں ترقی نہ کرے تو ایسا شخص اللہ سے دوری کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر 3، صدقہ اور خیرات کرنے سے مسلسل کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن صدقہ کرتے ہیں دوسرے دن نہیں، مسلسل اس نیکی کو جاری رکھیں۔ یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ صدقہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو اس سے قلبی طور پر دشمنی رکھتا ہو۔ خاندان میں جو آپ کا دشمن ہو، آپ اس کو صدقہ دیں تو آپ کی عمر اور رزق کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ بیمار کی عیادت کو جائے، یہ بھی عمر کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ مقروض کو مہلت دے، اگر کسی سے آپ نے پیسے لینے ہیں تو اس کو جتنا ہو سکتا ہے آپ مہلت دیں تاکہ وہ آسانی سے آپ کو اپنا قرض واپس دے سکے، اس کو پریشان نہ کریں، تو یہ آپ کی عمر کے اضافے کا سبب بنتا ہے اور رزق کے بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ برادر مومن کی حاجت روائی کرنا، اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کو پورا کرو، جتنا حد تک ممکن ہو سکے اس کی پریشانی کو دور کرو، تو یہ بھی آپ کے عمر میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے اور رزق میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ فضول گفتگو سے اجتناب کرنا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب بنتا ہے اور عمر کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اوقات نماز کی پابندی کرنا، نماز کو وقت پہ پڑھو۔ نماز پڑھنا اور بات ہے، اول وقت میں پڑھنا یہ اور بات ہے، اور یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اوقات نماز کو یاد کرو، یہ ظہرین کو اس کے ٹائم پہ پڑھو، مغربین کو اس کے ٹائم پہ پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے اور آپ بیٹھے رہیں اور اس کو لیٹ کرتے رہیں، ایسے نہیں۔ اپنے اوپر کی گئی زیادتی کو معاف کر دینا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اکثر لوگ جب دولت آتی ہے تو موت کو بھول جاتے ہیں۔ تو مخفی سجدہ کرنا، رات کو اٹھ کے سجدے کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب بنتا ہے اور عمر کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اپنے بچوں کو آداب اسلامی کی تعلیم دینا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ مالی واجبات کی ادائیگی کرنا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ خوف خدا سے رونا، یہ رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ غریب اور کمزور لوگوں سے ملنا رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، روزانہ اپنے نیکیوں اور گناہوں کی طرف متوجہ ہونا کہ نیکیاں اگر بڑھ رہی ہیں تو سمجھو آپ کی عبادت بھی قبول ہو رہی ہے اور باقی معاملات بھی۔ تو سستی اور کاہلی سے بچنا، ماں باپ کو خود راضی رکھنا، علماء کا احترام کرنا، دوستوں کو نیکی کی ترغیب دینا، نماز کی وجہ سے کم سونا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ اپنے خاندان والوں سے بھلائی کرنا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب ہے۔
اپنی خطاؤں کو بڑا سمجھنا اور نیکیوں کو کم سمجھنا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ وعدہ نبھانا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ اور دوسروں کے گناہوں کو پر پردہ ڈالنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ آسائشوں اور دولت مندی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ نماز میں رکوع اور سجدہ کو لمبا کرنا رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ دسترخوان پر مہمان کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھنا رزق اور عمر کے اضافے کا سبب ہے۔ لائق احسان، لوگوں سے احسان کرنا، یہ بھی رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا کرے ان پر عمل کرنے کی۔ والسلام۔